بات کریں گے کراچی کا جو المناک سانحہ تھا بلدیہ فیکٹری کا، جس کو 12 سال بیت چکے ہیں۔ سانحے میں 300 کے قریب افراد جو ہیں وہ جھلس کر جو ہیں جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ 300 سے زائد افراد اس میں زخمی ہوئے تھے۔ جاں بحق افراد میں فیکٹری ورکر فیصل شاہ بھی شامل تھے، اور فیصل شاہ کی جو اہل خانہ ہے، ظاہر ہے ایک شخص آپ کے جب فیملی ممبر جدا ہو جاتا ہے تو اس کی یاد آپ کو ڈیفینیٹلی اداس کرتی ہے مختلف تہواروں پر، مختلف موقعوں کے اوپر۔ اس وقت پبلک نیوز کے نمائندے جو محمد رضا ہیں فیصل کے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، 11 ستمبر 2012 سانحہ بلدیہ، اس کی سوچ آتے ہی روح کانپ جاتی ہے، انسانیت شرم سے جھک جاتی ہے۔ اس واقعے میں جہاں پر 250 سے زائد افراد اپنی موت کی نیند سوئے، وہیں ایک ایسی شخصیت بھی موجود تھی جو اس واقعے میں جاں بحق ہوا۔ اس وقت ہم اس سانحہ بلدیہ میں جاں بحق فیصل کے گھر پہ موجود ہیں۔ ان کی فیملی سے جانتے ہیں کہ وہ ہر سال کس طرح فیصل کو جو ہے یاد کرتے ہیں، ان کی کیا خواہشات تھیں، کیا خواب تھے۔ بس ان کا دماغ یہی تھا کہ ہمیں کچھ کرنا۔ ہمارا گھر کرائے کا تھا تو ہمارے حالات تھوڑے بہتر نہیں تھے، تو وہ اس کمپنی میں لگے تھے، مطلب کام کر رہے تھے، تو انہوں نے بولا کہ ہم ادھر میں جا رہا ہوں، یہ کہ ہمارے حالات بہت کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس دن جس دن یہ کمپنی میں کام کرنے گئے، اس دن ان کی سیلری مل رہی تھی ان کو، تو مجھے ہماری کا مکان میں بہت تنگ کر رہے تھے کرائے کے لیے، تو کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میں کرائے کے پیسے لے کر آؤں گا، آج نا گھر کا کرایہ دیں گے۔ تو یہ پیسے کے حوالے سے وہاں پر گئے تھے، ان کو پیسے بھی ملے تھے، پر یہ کہ ہم انتظار کر رہے شاید یہ آئیں گے، پر اس دن یہ واپسی نہیں آئے۔ جب 11 بج گئے کہ واقعی میں وہ نہیں آئے، چونکہ ہمیں پتہ ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہتے تھے کمپنی میں، 8 بجے وہ گھر پہ آ جاتے تھے۔ پھر میری ساس وہاں گئی ہیں ان کے دوست کے گھر پہ، پوچھا کہ بھئی ایسا، تو بولے ہاں اسی کمپنی میں آگ لگی ہے۔ تو پھر ان کو ڈھونڈتے رہے، یہ میرے سسر بھی گئے وہاں پر ڈھونڈنے کے لیے ان کو، تو ان کی ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی تھی۔ رات کے تقریباً 3 بجے ان کی ڈیڈ باڈی ملی وہاں سے۔ حکومت نے جو بولا وہ تو پورا کرے نا ہمارے ساتھ۔ اب ظاہر ہم بھی کرائے کے گھروں میں ہیں، جب آپ نے اعلان کرا ہے تو ہمارے کو پورے ادا کریں ہمارے معاوضے، جو ہم اپنا گھر لے، جو ان کی بھی خواہش یہ تھی کہ میں اپنا گھر لوں۔ پیدائش کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ آپ کا کہنا ہے کہ اسی دن پیدائش کا بھی دن تھا؟ کہ اس دن برتھ ڈے تھی، تو ہم نے بولا یہ آئیں گے تو ہم ان کو اچانک سرپرائز دیں گے کہ آج ان کی برتھ ڈے تھی، پورے 25 سال کے ہو گئے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ میری برتھ ڈے۔ ہم انتظار کرتے رہے اسی سے کہ آئیں تو ہم ان کی برتھ ڈے منائیں۔ ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے والدین کا سہارا بنیں گے، کیا آپ کے جو والد کے خواب تھے کس طرح پورا کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میری مما کا خواب تھا کہ میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں اور اپنے ابو، دادی، دادا، مما کا سہارا بنوں۔ بڑے ہو کے میں اپنے گھر والوں کا سہارا بنوں گا اور بڑے ہو کے میں ڈاکٹر بنوں گا۔ فیصل کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کی شخصیت کے بارے میں اور کس طرح کا جو ہے آپ کا بیٹا تھا، وہ کیا خواب تھے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میری نانی وغیرہ، ماموں وغیرہ، جتنے بھی ہمارے خاندان والے، پپی وغیرہ، سب اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ بچہ سب میں مختلف تھا تمہارا۔ فیملی صرف فیصل کی نہیں، 250 سے زائد افراد جو اس تمام تر واقعے میں جاں بحق ہوئے، سب کی ایک نئی کہانی ہے۔ کچھ بہت سے خواب تھے، بہت سی ساری چیزیں تھیں جو ادھوری رہ گئیں، اور جیسا کہ فیصل ایک برتھ ڈے تھا اس کا اور گھر والوں نے اس کو سرپرائز دینا تھا، لیکن خبر ان کو ایسی ملی کہ یہ خود بہت حیران اور پریشان رہے، اور ان کی یہی خواہش ہے کہ جو ان کے تحفظات ہیں، جو سرکار کے طور پہ یا دیگر لوگوں کی جانب سے جو ان کو معاوضہ دینے اور دیگر جو ان کے مطالبات پورے کرنے کا کہا گیا تھا، تو ان کی یہی خواہش ہے کہ وہ ان کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے اور ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو، اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ۔ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر۔ خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی، آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال۔ پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ، سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت۔ www.publicnews.com